سوال کیا ہے کہ رمضان میں افطاری کے بعد زمزم پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں، زمزم تو کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، رمضان میں بھی پی سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے ساتھ شکرانے کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، فجر کا وقت جب داخل ہو جائے نا، تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد کسی بھی قسم کے نوافل پڑھنا منع ہے۔ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صرف اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور پھر فرض نماز پڑھیں۔ اور فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے مکروہ وقت ہے، تو فجر کی نماز کے بعد بھی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ ہاں، فجر کی نماز کے بعد اگر کسی کی کوئی قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صرف 2 رکعت فجر کی سنتیں اور 2 رکعت فجر کے فرض، اس کے علاوہ نہ تحیت المسجد، تحیت الوضو، کوئی نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دین کی دعوت دی جائے اور وہ گناہ سے روکا جائے، وہ چڑچڑا پن محسوس کرے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، دین کی دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کے دین کی دعوت دینے سے کسی کو چڑچڑا پن محسوس ہو رہا ہے، آپ نہ دیں اس کو دین کی دعوت، یا دیکھیں کس وجہ سے اس کو چڑچڑا پن محسوس۔ ظاہر ہے دین کے اندر اٹ سیلف تو کوئی چڑچڑا پن نہیں ہے نا، دین تو بری چیز نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب آپ کے لہجے میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے انداز میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت کرو، وقولوا للناس حسنا، اللہ فرماتے ہیں جب بات کرنی ہو بھلی بات کیا کرو، اچھے طریقے سے بات کیا کرو۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے جی، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ اب جب آپ حق بات لٹ لے کے کسی کے سر پہ ماریں گے تو کڑوی ہوگی نا۔ حق بات کڑوی نہیں ہوتی، آپ کا بولنے کا انداز اس کو کڑوا بناتا ہے۔ حق بات سے زیادہ کڑوی بات جھوٹی بات ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی آدمی کہے آپ شرابی ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ تو اگر آپ کو برا لگے وہ آگے سے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، تو اگر حق بات کڑوی ہے اس کا مطلب تو آپ شرابی ہیں۔ پھر آپ کو کوئی کہے آپ چور ہیں، آپ آگے سے غصہ ہو جائیں، کہیں دیکھیں حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے یا جھوٹی بات کڑوی ہوتی ہے۔ جھوٹی بات بھی کڑوی ہو سکتی ہے، حق بات بھی کڑوی ہو سکتی ہے۔ ہم سے شریعت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی جب نصیحت کرنی ہو ایسے طریقے سے نصیحت کرو جو قرآن حدیث ہمیں۔ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کسی 10 سال 15 سال 20 سال بے دینی میں گزارے، اچانک اس کو کسی مولوی صاحب کے بیان نے اس پہ اثر کیا، تبلیغ میں چلہ لگایا، اب وہ خود ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک دم ٹھیک ہو جائیں۔ تو سارے لوگوں کو تو اللہ کے پیغمبر ایک دم ٹھیک نہیں کر سکے، آپ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے دور میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ بولے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ آپ کے چچا ابو لہب مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ تو جب اللہ کے رسول کی نصیحت سب نے نہیں مانی تو میری نصیحت کیوں کوئی مانے گا؟ بعض اوقات نصیحت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، اس کو ماننی پڑے گی۔ کیوں ماننی پڑے گی؟ انک لا تہدی من احببت، اللہ فرماتے ہیں جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو ان پہ مسلط کر کے نہیں بھیجا کہ نہیں تم نے ماننا ہی ہے۔ تو کسی کو چڑچڑا پن محسوس ہو رہا ہے تو آپ کے دعوت کے اسلوب میں کوئی کمی ہے۔ آپ کو کسی عالم سے سیکھنا چاہیے کہ بھائی میں اس گناہ سے اس کو روکنا چاہ رہا ہوں، کس طریقے سے دعوت دوں۔ تو آپ اس طریقے سے دعوت دیں گے تو اس کو چڑچڑا پن محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بھی دعوت دی، صحابہ نے بھی دعوت دی۔ بار بار جب آپ نصیحت کرتے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، کہ وہ لوگوں کو ہفتے میں 1 دن درس دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں روزانہ درس اس لیے نہیں دیتا تاکہ تم بور نہ ہو جاؤ، تاکہ تم اکتا نہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حدث الناس بما يعرفون، لوگوں سے ان کے ذہنی سطح کے مطابق بات کرو۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی جب آپ ان کے ذہنی لیول سے اوپر کی بات کریں گے وہ چڑچڑا پن محسوس کریں گے، وہ کہیں گے میں نہیں مانتا۔ جب وہ یہ کہے گا یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا نا، گناہ کر رہا ہے۔ ایک آپ اس کو اس طریقے سے نماز کی دعوت دیں کہ معاذ اللہ وہ کہے میں مانتا ہی نہیں ہوں نماز کو، تو یہ آپ نے اچھا کیا برا کیا؟
اسی لیے کہا جاتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے نا، تو موت کا وقت قریب آنے کے وقت اس کو یہ نہیں کہے کلمہ پڑھو. تلقین کا یہ طریقہ نہیں ہے کسی کی موت کا وقت قریب ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی مرنے لگا ہے، اس کو کبھی یہ مت کہو کلمہ پڑھو. اس کا علماء نے لکھا ہے طریقہ یہ کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، آپ خود پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگر وہ پڑھ لے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو اس کو بولے مت، اس لیے کہ وہ سخت مشکل حالت میں، سکرات الموت کا جو وقت ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ بار بار ہاتھ پانی میں ڈال کے اپنے چہرے پہ مارتے اور فرماتے ان للموت سکرات، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں. ایسی سختی کی حالت میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اگر وہ آگے سے کہتے نہیں پڑھتا تو یہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی برائی کی؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نصیحت میں جس طریقے سے کر رہا ہوں یہ سنت اور قرآن حدیث کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. مفتی صاحب گزارش ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جنازہ گاہ گاؤں والوں نے مل کر تیار کروایا ہے، کیا اسے بطور کھیل گاہ استعمال کرنا جائز ہے؟ کیونکہ گاؤں کے چند نوجوان نسل کے کھلاڑیوں نے وہاں والی بال کا نیٹ لگا کر اہل علاقہ کے کھلاڑیوں کو وہاں روزانہ ٹورنامنٹ کروانا شروع کر دیا ہے. دیکھیں جنازہ گاہ اگر کسی نے بنائی ہے نا، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی نے اگر وقف کی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی ایک آدمی اپنی زمین وقف کر دیتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور یہ میں جنازہ گاہ کے طور پہ وقف کر رہا ہوں، اس میں اس کی نیت کا اعتبار ہے. جس نے وقف کی ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میں نے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی وقف کی ہے، ساتھ لوگوں کے کھیلنے کے لیے بھی وقف کی ہے، تو اس میں کھیل بھی سکتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری طرف سے اس میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس میں کھیلنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح اگر وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اور گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ صرف جنازہ گاہ ہے، تو پھر وہاں صرف جنازہ ہی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ نے اس کو پارک ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا گراؤنڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس میں نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے، پھر اس میں کھیل سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کیا خواتین کے لیے ساڑی پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ساڑی اگر اس طریقے سے پہنی جائے کہ پورے جسم کا پورا سطر اس میں چھپ رہا ہو، جسم کا کوئی حصہ اس میں نظر نہ آ رہا ہو، جو عام طور سے ساڑی میں ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ساڑی میں عورت کا پورا جسم نہیں چھپتا عام طور سے، ایسی ساڑی پہننا تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ساڑی پہن رہی ہے جس میں پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہے، جائز ہے. لباس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کا سطر ڈھک جائے. پورا سطر اگر ڈھک رہا ہے تو اس کا پہننا جائز ہوگا، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے. بعض اوقات اتنی چست ہے جس سے انسان کے جسم کی ساخت جھلک رہی ہے، اس کا پہننا بھی جائز نہیں. مفتی صاحب امامہ پیشانی سے کتنے نیچے باندھ سکتے ہیں؟ امامہ باندھ سکتے ہیں جیسے بھی باندھنا چاہیں. ہاں جب نماز پڑھے تو نماز پڑھتے وقت سجدہ امامے پہ نہیں کرنا چاہیے. سجدہ کرتے وقت امامے کو اتنا اوپر کر دیں کہ آپ کی پیشانی زمین پہ ڈائریکٹ لگے، امامے پہ سجدہ نہ کریں. کیا دانتوں کا خلال کرنا سنت ہے؟ کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کرنا یہ حدیث میں اس کا حکم ہے، سنت ہے. اس کا مطلب سنت ہونے کا مطلب یہ کہ مستحب عمل ہے، اچھی چیز ہے. مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے نا، کھانا کھانے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے کھانے کے ذرات منہ میں ہیں انسان اس کو پوری طرح نگل لے. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ آخری نوالا منہ میں ہوتا ہے، آدھا اس نے نگلا ہوتا ہے آدھا منہ میں ہوتا ہے، اور کلی کر کے وہ سارا جو منہ میں نوالا ہے آدھا وہ بہا دیتا ہے. یہ جائز، یہ بے ادبی ہے کھانے کی رزق کی. کھانے کا منہ کے بعد کھانے کے بعد کلی کا طریقہ یہ کہ جو کھایا اس کو پوری طرح اپنا منہ خالی کر دیں، پھر دھو کر اپنے منہ میں جب کلی کریں دانتوں سے وہ کلی کر کے اس کا ہاتھ سے خلال کر کے یا مسواک کر کے پھر جو ذرات نکلے وہ دانتوں میں کوئی ذرات پھنسے ہوئے وہ نکال کے پھینک دیں باہر. لیکن اس طریقے سے بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کھانا کھایا جلدی میں اٹھے آدھا نوالا منہ میں کلی کیا، وہ سارا کھانا یا جو روٹی جو بھی چیز ہے وہ بہا دیتے ہیں ساتھ. یہ رزق کی بے ادبی ہے، اس سے اللہ رزق سے محروم کر دے گا. اسٹیٹ لائف کی پالیسی لینا کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انشورنس تو جائز نہیں ہے، اگر تکافل کی کوئی پالیسی ہو تو وہ جائز ہے، انشورنس جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کسی جگہ نماز فجر شروع کی ہے اور ابھی اس نے ایک رکعت ہی پڑھی تھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور صحیح مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی الگ نماز جاری رکھی. اگر فجر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے نا کسی جگہ پر فرض، اور
دوسرے آدمی نے وہاں آ کر فرض کی جماعت شروع کر دی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو پھر اس کو چاہیے اپنی نماز توڑ کے جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا پھر اپنی نماز پوری کر لی۔ یہ فرض کی بات ہو رہی۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ، میں نے نیت کی تھی اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوگا تو پھر کچھ رکعت نماز ادا کروں گا، اگر پھر وہ رکعتیں ادا نہیں کی تو کیا گناہ ہوگا؟ اشفاق احمد کشمیر۔ گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن جب یہ ارادہ نیت کی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہ چھوٹ جائے۔ پابندی نہیں کریں گے تو پھر شیطان، یہ حربہ بھی آپ کا ناکام ہو جائے گا۔ آئندہ آپ یہ حربہ بھی اختیار کریں گے، شیطان کہے گا پڑھنی وڑنی تو ہے نہیں، تو گناہ بھی کروائے گا، اور تو جو عزم کیا اس پہ عمل کریں۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ جیسے امام صاحب عصر کی نماز کے بعد تعلیم کرتے ہیں جس میں اگر بندہ باجماعت نماز میں نہ ہو اور وہ جب بعد میں سجدے مسجد کے برآمدے میں یا صحن میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، تو اس کو نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نماز میں آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے، نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے۔ بس اگر امام صاحب جو بھی تعلیم ہو رہی ہے تو آپ اپنی نماز پڑھیں۔ خواتین جب باہر جائیں تو اس کے لیے کتنا پردہ کرنا پڑتا ہے، ربایا کس طرح کا ہونا چاہیے، اوپر جو چادر اوڑھی جاتی ہے اگر اس میں چمک کڑائی ہو تو ایسی چادر۔ دیکھیں ابایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم ڈھک جائے۔ انسان عورت کا جو جسم ہے نا یہ پورا کا پورا ستر ہے، سوائے اس کے ہاتھ کے، پاؤں کے اور چہرے کے، یہ ستر نہیں ہے۔ ستر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت عورت اپنے ہاتھ بھی کھلے رکھے گی، اپنے پاؤں بھی کھلے رکھے گی، اپنا چہرہ بھی کھلا رکھے گی، یہ مطلب ہے۔ ستر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔ پردہ پورے جسم کا ہے، پردہ چہرے کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے۔ ستر عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ ستر نہیں ہے۔ ستر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ان کو نہیں چھپایا جائے گا۔ جیسے عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے، لیکن پردہ جب کریں گے تو چہرے کا پردہ بھی کرنا ہے، اور ہاتھ پیر ان کا پردہ کرنا بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو ہاتھ پیر کا پردہ نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج کے دور میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ تو آج کے دور میں تو کوشش کرنی چاہیے ہاتھ موزے پہن لے، گلوز وغیرہ پہن کے، اور ابایا وغیرہ ایسے پہننے چاہیے جس سے لوگ اٹریکٹ نہ ہو۔ اگر ابایا آپ نے ایسے پہنا ہے کہ اگر ابایا کے بغیر وہ آپ کو دیکھتا تو کبھی آپ کو نہیں دیکھتا، یعنی آپ اندر سے ایسی ہیں، اور ابایا آپ نے ایسا پہنا ہوا ہے کہ ہر مرد کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، تو یہ آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ تو ابایا پہننے کا مطلب یہ کہ آپ چھپ جائیں، ستر ہو جائے اس کا۔ باقی کوئی خاص ابایا اسلام میں نہیں ہے کہ آپ ٹوپی والا برقع پہنیں، آپ چادر اوڑھیں، آپ کالا برقع، پورا جسم اس میں ڈھک جانا چاہیے، وہ کسی بھی طرح، وہ چادر ہو، وہ شال ہو، وہ دوپٹہ، کچھ بھی ہو، پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، چہرہ چھپا ہوا ہو، بس یہ ابایا ہے۔ مفتی صاحب گھر میں کتنی آواز سے قرآن پڑھیں؟ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں اگر وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، قرآن کی طرف ان کی توجہ بھی نہ ہو، اسی صورت میں قرآن اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں یا پڑھنے والے کو گناہ ہوگا جب کوئی سن نہیں رہا؟ اور سجدہ تلاوت کے بارے میں کہتے ہیں جب بھی آیت پڑھیں دل ہی میں پڑھ کر کوئی سن نہیں رہا ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، ان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ بھائی جب گھر میں آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس طریقے سے اٹھتے تھے کہ میری آنکھ نہ کھلے، اس طریقے سے آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تھے تو حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ سجدے میں جاتے ہوئے میرے پاؤں پہ ایسے ہاتھ مارتے تھے کہ تھوڑا پاؤں سمیٹو تاکہ میں سجدہ کروں۔ تو اس وقت مجھے پتہ چلتا تھا کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ ہاں کوئی نہیں ہے یا آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، بچے زور سے تلاوت کر رہے ہیں، کسی کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہی۔ بعض لوگ مسجد میں آ کے زور زور سے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی اگر آپ کی تلاوت کی وجہ سے، جیسے ہمارے ہاں اسپیکر کھول کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بیان شروع کر دیتا ہے، بھائی آپ اسپیکر کھول کے بیان کیوں کر رہے ہیں؟ جس نے سننا ہے آ کے سنے، نہیں سننا تو ہم کوئی اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اسپیکر کھول کے بیان کیوں نہیں سنوایا تھا؟ جس نے سننا ہے آ کے سنے، نہیں سننا تو نہ سنے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے ہر نیکی کے بارے میں۔
تو باقی آیت سجدہ کوئی سنے گا تو آیت سجدہ جب سنے گا تو اس پہ سجدہ لازم ہو جائے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سجدہ نہیں کر سکے گا تو آہستہ آواز میں آیت سجدہ پڑھ لیں، لیکن تلاوت اس طریقے سے کریں کہ کسی اور کو پریشان نہ کریں۔ مفتی صاحب سوال یہ، کافر مسلمان ہونے کے بعد غسل نہ کرے چاہے فرض بھی ہو، مسلمان کہلائے گا؟ مسلمان تو کہلائے گا لیکن ناپاک رہے گا۔ مسلمان ہو گیا، ناپاک ہے، ناپاک رہے گا، غسل اس پہ فرض ہوگا۔ ہندو بھائیوں کا تہوار 14 جنوری کو ہوتا ہے اور اس میں پتنگ بازی کی جاتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان 15 جنوری کو پتنگ بازی کرتا ہے تو 15 جنوری کو پتنگ بازی کا تو مسئلہ ہی ہے، اس میں جو ڈوریں آتی ہیں، جو کٹ جاتا ہے، کسی کا گلا کٹ رہا ہے، کسی کا کیا، یہ جو مسئلے مسائل ہمارے ہاں اور ہوتے ہیں، تو ایسا کھیل کھیلنا یا ایسی تفریح کرنا جس سے دوسرے کی جان کو خطرہ، کیا ضرورت ہے؟ کیا دنیا میں سارے کھیل ختم ہو گئے کہ پتنگ بازی کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، کسی کے چہرے پہ ڈور لگ جاتی ہے، کسی کی گردن پہ، کسی کے ہاتھ پہ، بغیر گواہ کے فون کال پر نکاح ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا بھائی، بغیر گواہ کے نکاح کہاں ہوتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ سامنے بھی ہو تب بھی نہیں ہوتا، تو فون کال پہ تو ویسے ہی نہیں ہوتا۔ میں ایک خیراتی ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں میری ذمہ داری ادارے کے لیے پروجیکٹ لکھنا ہے۔ یہ پروجیکٹ انٹرنیشنل اداروں کو بھیجے جاتے ہیں، وہاں سے فنڈ منظور ہونے کے بعد ہمارے ادارے کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس ادارے کے لیے میں کام کر رہا ہوں، بعض اوقات ہر وقت تو نہیں، وہ ان پروجیکٹس کو صحیح طرح سے انجام نہیں دیتا۔ میں ان کو کئی بار اس بارے میں آگاہ کیا، لیکن بطور ملازم میری بات زیادہ مؤثر نہیں۔ کیا ایسی صورتحال میں ان سے تنخواہ لینا؟ دیکھیں، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے بات بھی بتا دی، آپ کا تنخواہ لینا جائز ہے۔ باقی جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو ناجائز طریقہ یعنی پروجیکٹس کے پیسے لے کے خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، اس کے ذمہ دار آپ نہیں۔